اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے غلط, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بتر بند گاڑیاں, میرے گھر دروازے توڑ کے پوس کے پرویز لائی کے, یعنی یہ وہ کام ہو رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, صرف عمران خان کو باہر یہ بات. مجھے تو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ ہماری فوج تباہ ہو جائے گی, کیونکہ فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو. السلام علیکم ناظرین, اوریہ مقبول جان نے عمران خان کا انٹرویو لیا جس میں انہوں نے بہت سے اہم انکشافات کیے اور بہت سے رازوں سے پردہ اٹھایا. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ الیکشنز جب واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر جب اسمبلیاں آپ ڈیزالو کریں الیکشنز ہونے ہیں, یعنی اس میں کوئی نہ ifs and buts ہے, نہ کوئی گنجائش ہے, نہ آپ کو کوئی قانون کا ماہر ہونا پڑتا ہے. یہ سمپلی بلیک اینڈ وائٹ میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ کی اسمبلیز گئی اس کے بعد 90 دن کے بیچ میں الیکشنز ہونے. اب ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی, ہم نے اس چیز کو سامنے رکھ کے, کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل تھا گورنمنٹ چلانا. ایک تو انہوں نے وہ کانفیڈنس کی موشن لے آئے, نو کانفیڈنس کی. اب اس کے اندر بڑا سمپل تھا کہ ایک ہی اکثریت تھی ہمارے پاس. تو مجھے تو ایک جج صاحب نے عجیب بات کی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو آپ کا جائز بنتا تھا اسمبلی ڈیزالو کرنا یا نہیں. یعنی اس سے زیادہ میں شاکڈ ہوں کہ کوئی ایک لیگل مائنڈ یہ سوال پوچھ سکتا ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈیٹ ہی پورا نہیں کر سکتے, آپ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ ایک نے ادھر جانا یا تو آپ کی گورنمنٹ گر جائے, تو آپ عوام کے پاس جاتے ہیں اور ان کا ووٹ لے کے واپس آتے ہیں, جو ساری دنیا کی پارلیمنٹ. ڈیگول نے کیا, بہت مشہور واقعہ. نہیں, انگلینڈ میں ابھی 3 تو 2 دفعہ انہوں نے الیکشنز کروا دیے 5 سالوں کے بیچ میں. تو میں نے وہ چیز سامنے رکھ کے, آئین سامنے رکھ کے, پھر بھی ہم نے وکلا کی ان کی ماہرین کی پہلے ویوز بھی لیے, پھر میں نے اپنی سارے ایم پیز کو تیار کیا. میں نے کہا ایسے گورنمنٹ نہیں چل سکتی کہ جب چاہے ہر دوسرے دن یا نو کانفیڈنس کا ڈر لگا ہو یا کچھ ہوگا, اپنے لوگ سنبھال رہے ہیں, پیسے چل رہے ہیں. لہٰذا جب ہماری 2 گورنمنٹس ڈیزالو ہوئی, 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا روٹین میں. اب سب سے برا اس جو جرم ہوا ہے کہ انہوں نے پلان کر کے, ان دونوں گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ نے پلان کر کے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, مجھے تو ابھی تک ان پہ حیرت ہوتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ان دونوں کے تو سربراہ کے سٹیکس ہی پاکستان کے نہیں ہیں. ٹھیک, آپ کو جب کچھ ہوتا باہر بھاگ جاتے ہیں, اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, بینک اکاؤنٹس, پراپرٹیز, بے نامی ان کی اربوں ڈالر کی پراپرٹیز پڑی ہیں, بزنسز ہیں, بچے باہر ہیں, چھٹیاں باہر ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ جس کو فکر کرنا چاہیے پاکستان کا, مجھے تو وہاں حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے. اور پھر جو سپریم کورٹ کو تقسیم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. یہ تو خیر ان کی پرانی 97 کی عادت چلی آ رہی ہے. سجاد علی اچھا, اب دیکھیں, اب مجھے یہ میں سوال اب پوچھتا ہوں, میں اپنے سارے سپریم کورٹ کے 15 ججز سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں کہ میرا کدھر گیا میری پارٹی کا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کہ ہم نے اپنی گورنمنٹس اپنی ڈیزالو کرتے ہیں, آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے, ہمیں الیکشن نہیں مل رہا. اور یہی نہیں مل رہا, ہمیں بتایا یہ آگے سے جا رہا ہے کہ یہ اکتوبر تک جائے گا الیکشن. اب کس بیسس کے اوپر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی اکتوبر تک؟ ان کا تو کوئی قانونی حیثیت ختم ہو جاتی. سو پیچھے اس کے کیا ہے؟ پیچھے صرف ایک چیز ہے, کسی طرح عمران خان کو پاور میں نہیں آنے دینا. اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ کھڑی ہے, یہ دونوں پارٹیز بھی اس پہ کھڑی ہیں. سارے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس ملک کے رول آف لا, قانون, سارا جو ہمارا بچوں کا مستقبل ہے, کیونکہ رول آف لا گیا, آئین گیا, ختم ہو گیا ملک. بنانا ریپبلک آفیشلی ڈکلیئر ہو جائے گا نا. آپ سوچیں کہ صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ ملک کی کتنی بھاری قیمت ادا کروا رہے ہیں پاکستان سے. آئین بھی گیا, کانسٹیٹیوشن گئی, ادارے تباہ, ادارے علیحدہ تباہ, اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے غلط, لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں, بتر بند گاڑیاں, میرے گھر دروازے توڑ کے پوس کے
پرویز الہی کے. یعنی یہ وہ کام ہو رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, صرف عمران خان کو باہر. یہ بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ہمارے سیاستدان اور باقی بھی, میں براہ راست نام نہیں لینا چاہتا کہ ظاہر بات ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید, لیکن ہمارے ہاں اوور آل جو اس وقت حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ از پارٹ آف دا گورنمنٹ, تو وہ یہ چاہتی ہے عدالت تقسیم ہوتی ہے. کبھی بھی عدالت یہ نہیں ہوتا کہ ایک جج جو ہے وہ سارے ججوں کے ساتھ مل کے ایک ہی طرح کا فیصلہ کریں. یہ جو ڈیمانڈ ہے فل بینچ کی, یہ کبھی دنیا میں ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں کبھی نہیں ہوئی. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ہو رہا ہے, یہ کب ہوا ہے کہیں دنیا میں؟ اور یہ سارے کے سامنے ایک تقسیم آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, سروں کو پتہ ہے کون جج ادھر ہیں کون ادھر ہیں. یہ بھی بڑی, میں ایز اے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, پارٹی کا ہیڈ نہیں, میرے لیے کتنی تشویشناک چیز ہے کہ میری جوڈیشری کو سپلٹ کیا ہوا ہے اور کروایا گیا اور نمک پھینکا جا رہا ہے اس کے اوپر تاکہ وہ کہیں وہ یونیفائی نہ ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, ہمیں انصاف ہی نہیں مل رہا. دیکھیں جی, ملٹری ٹیک اوور یعنی مارشل لا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو تباہ کرنا ہے تو یہ کر دیں. یعنی یہ اگر آپ کریں گے, میرے تو خیال میں کہ پاکستان کی سالمیت, یعنی آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, آپ مارشل لا لگا دیں, ملک ویسے ہی بڑا غرق ہو جائے گا ملک. اور مجھے تو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ ہماری فوج تباہ ہو جائے گی, کیونکہ فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو. ضرورت اس لیے ہے کہ یا تو ہمارے پاس بڑے امن ہوتا نا, ہمارا ایک ساتھ ایک ایسا ہمسایہ نہ ہوتا جس کے بڑے خوفناک عزائم ہیں, جس کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, جن کی جو ہندوتا کی آئیڈیالوجی ہے اور جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, وہ تو ہے ہی پاکستان کے خلاف. وہ تو کوئی ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے جو کشمیر سے کیا ہے, جو کشمیروں کی اسٹیٹ ہوڈ لے لی ہے, انہوں نے تو کوئی انڈیکیشن ہی نہیں دی. میں نے پوری کوشش کی, میں ویسے آپ کو بتاؤں, کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو. میں نے تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز کیا یہ تو ایک میرا آئیڈیالوجی کے سامنے میں کھڑا ہو گیا ہوں. ان کی تو آئیڈیالوجی ہمارے اگینسٹ ہے, تو اس سے ہوتے اگر وہ آئیڈیالوجی ساتھ والے ہمسائے میں اور ہماری فوج کمزور ہو جائے یا جو ہوگی, اگر آپ نے مارشل لا لگایا تو لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. آگے فاصلے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے اور ان میں, جو کہ جنرل باجوہ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, کہ ان لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا جو یہی فوج کی ایجنسیز کہہ رہی تھی کہ سب سے بڑے چور ہیں. یہی ساری ISI, یہ ساری جنرل مشرف کے دور سے ان کو بتایا جا رہا تھا, ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. اس کے بعد پھر یہ میرے 3.5 سال میں ان کے سارے کرپشن کے کیسز, ISI کے پاس سب کچھ تھا, تو ان کو اوپر لا کے بٹھا دینا, تو یہ کیا کہے گی جی عمران خان کی وجہ سے وہ پبلک کے اندر ریزنٹمنٹ ہے یا سوشل میڈیا میں. بھئی لوگ بیوقوف ہیں, آپ ہی نے ان کو تیار کیا کہ چور ہے اور اوپر ان کو آپ مسلط کر دیا. تو ایک بڑا ڈیمیج ہوا ہے امیج کو. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ امپاسبل نظر نہیں آیا. مجھے ایک چیز یاد ہے, جس طرح رشوت شروع ہوئی, لفافے چلنے شروع ہوئے, جارج ٹاؤن کے پلاٹس رشوت پہ دیے گئے, اربوں روپے کے پلاٹس اس ملک میں, یعنی ساروں کو تباہ کیا رشوت پہ. ججز کے اوپر پیسہ چلا, چیف وہ جو آرمی چیف تھا اس کے جا BMW جا کے اس کو آصف نواز کے گھر جا کے مری میں دے دی. یعنی یہ سب ہمارے سامنے ہوئے, کیونکہ ایک آدمی جس کی جو نان لیڈر تھا, ایک بزنس مین جو کہ وہ بھی جو ان کا طریقہ تھا شریف خاندان کا بزنس کا, میں نوکری میں تھا, تو وہ اس کو اوپر بٹھا کے سارے ملک کو اس کو لیڈر بنانے میں سارے ملک کا نظام تباہ کیا, ادارے تباہ کیے, پولیس تباہ کی. آپ IG عباس خان کی رپورٹ پڑھ لیں 93 میں, اس نے کہا کہ جی مجرموں کو اس نے نواز نے اور شہباز نے پولیس میں بھرتی کیا, پیسے لے کے پولیس والے, تو پولیس کا جو حال, تو وہ ادھر سے ہماری تباہی شروع ہوئی. جمہوریت کے اندر اگر سارا وقت آپ نے اس طرح کا الیکشن کمشنر ادھر بے شرم, یعنی جو اس نے حرکتیں کی, یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیے اس نے, یعنی کبھی کوئی نیوٹرل کا آئیڈیا کیئر ٹیکر کا ان کو شکلیں دیں. میں آپ کو ایک خبر سناؤں اس کی, یہ میرے جونیئر ہوتا تھا, GR1 میں اس کو ایک گھر الاٹ تھا. ایک آدمی کو گھر الاٹ ہوا, اس کی جگہ کوئی ریٹائر ہو گیا تھا.
اس نے اس شخص کی بلوچستان ٹرانسفر کروائی اور ابھی تک گھر رکھا ہوا ہے سرکار کا، اور ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا. یہ کتنی بڑی میں آپ کو صرف ایک آدمی کی دیکھیں نا، یا آدمی دیانتدار ہے یا نہیں ہے، یا ایماندار ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک. جس آدمی نے چھوڑیں کہ جس طرح اس نے نون لیگ کی مدد کی، اس کی ان کو دھاندلی کروائی، یعنی ہمارے سارے ایکشنز ہمارے اگینسٹ کے زمانے میں آیا، آپ کو نہیں اندازہ تھا؟ نہیں، ہمیں یہ باجوہ نے گارنٹی لی تھی کہ فکر نہ کرو، یا کیونکہ پھنس گیا نا. آپ اس فقیر سے پوچھ لیتے تھے کہ کیا مرتا تو کام. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، مجھے کیا پتا، ہم سارے ایک پیج، ہم جی ایک پیج پہ ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس نے لا کے، تب تک باجوہ فیصلہ کر چکا تھا ہمیں گرانے کا، تو اس نے ادھر سے شروع ہو گیا تھا. ادھر یہ پہلا سٹیپ تھا، اس کو لا کے ہمارے اگینسٹ شروع. مجھے بتائیے ای وی ایم مشینز کیسے آپ یہ اس کا کام ہی نہیں تھا. مجھے نہ سمجھ آئے کہ یہ اس کے اوپر وہ ای وی ایم مشین میں آگے نہ بڑھنے دے. 90% آپ کی دھاندلی ختم ہو جاتی ہے ای وی ایم مشین سے، یہ بڑھنے نہ دے. وہ پتہ چلا پیچھے سے وہ بیٹھا ہوا تھا باجوہ، وہ کنٹرول کر رہا تھا اس کو. بہرحال یعنی جو بھی، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا گیا ہے، آپ یہ اس الیکشن کمیشن لے لیں، کیئر ٹیکر، یہ بھی انسٹیٹیوشن ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے. عدالتوں کو تقسیم کرنا، ایف آئی اے کو تباہ کیا، اور اس کے پیچھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہے. کیا ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان؟ اس ملک کے اندر جب تک ہم ایک کانفیڈنس نہیں پیدا کریں گے کہ یہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، یہاں ایک کالی ویگو آ کے لوگوں کو نہیں اٹھا سکتی اور غائب نہیں کر سکتی، یہاں طاقتور چوری کر کے این اور او نہیں لے سکتا، یہاں آپ طاقتور ایک کمزور کی زمینوں پہ قبضے نہیں کر سکتا. جب آپ کا انصاف کا نظام آ گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیں، اور ایسا میں اوورسیز پاکستانی کو سب سے زیادہ جانتا ہوں اور وہ سب سے زیادہ مجھے بیک کرتے ہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانی یہاں اربوں ڈالر لے کے آؤں گا، جو آپ آئی ایم ایف کے نہ ان کا غلام بننا پڑے گا، یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بنائیں گے. ناظرین، مختصراً یہ کہ ملک کو تباہی سے روکنے کے لیے اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں. جس طرح اس وقت پی ڈی ایم سرعام عام عوام پر ظلم و زیادتی اور تشدد کر رہی ہے، پاکستان کی عدلیہ سے گزارش ہے کہ جلد از جلد انتخابات کو ممکن بنائیں اور پی ڈی ایم کو اس طرح کی درندگی اور فرونیت سے باز رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. پوری قوم کو اس وقت صرف عدلیہ سے ہی امید ہے. پی ٹی آئی اور پاکستانی قوم عدلیہ سے اس بات کی امید رکھتی ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی عوام اور آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان میں امپورٹر سرکار کی ظلم و زیادتی جلد ختم ہوگی اور پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.